بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور محترم کل ہم آیات کا ترجمہ تو کر چکے تھے، البتہ بعض بنیادی مسائل کی تفہیم جو ہے وہ زیر بحث تھی کہ ٹائم جو تھا ترجمانی کا وہ ختم ہوا، اس لیے وہ بات آگے نہ چل سکی. اس حوالے سے ہم سورہ الحج جو ہے، سورہ الحج 22ویں سورہ، آیت نمبر 52 سورہ الحج آیت نمبر 52 اس کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رفتار محترم اس کی ترجمانی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مقام نبوت کے حوالے سے تمنا کرے یا مقام رسالت کے حوالے سے. اور دونوں صورتوں میں جو شیطان ہوتا ہے یعنی نبی کی اپوزیشن، نبی کو اپوز کرنے والے عناصر، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلط پراپیگنڈا کرتے ہیں نبی کے عزائم اور مقاصد کے بارے میں. کبھی اس کی نیت پر شک کرتے ہیں، کبھی اس کے طریقہ کار پر شک کرتے ہیں، کبھی جو اس پر ایمان لانے والی جماعت ہوتی ہے اسے ارذل، ذلیل اور کمی، ناکارہ، جاہل اور اس طرح کے اجٹ، اناڑی، اس طرح کے الفاظ وغیرہ ان کے بارے میں کہتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. تو جو شیطان کا پیدا کردہ پراپیگنڈا ہوتا ہے وہ جھاگ کی طرح پہلے مرحلے میں سطح پر آ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی اصل حقیقت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جس طرح جھاگ اپنی طبی موت مر جاتی ہے، اسی طرح وہ جو منفی پراپیگنڈا ہوتا ہے وہ اپنی موت مر جاتا ہے. اور نبی کا جو اصل مشن ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر مبنی ہوتا ہے وہ روز روشن کی طرح آفتاب اور مہتاب سے بڑھ کر اپنی روشنی سے انسانیت کو، لوگوں کو فیضیاب کرنے لگتا ہے. اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نبی کی تمنا کے حوالے سے گفتگو ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ معلم کی تمنا کیا ہوگی؟ تو اس کی تعلیم اور تربیت سے لوگ فیضیاب ہو. ایک تاجر کی تمنا کیا ہوگی؟ کہ اس کا مال تجارت جو ہے وہ خوب بکے، تجارت اس کی بڑھے. ایک کسان کی تمنا کیا ہوگی؟ کہ اس کی کھیتی پروان چڑھے. باپ کی تمنا ہوگی کہ اولاد جو ہے وہ کامیاب ہو. تو اب یہاں پر جو ہماری کتب روایات ہیں، تفاسیر ہیں، انہوں نے یہاں یہ تصور دیا ہے کہ نبی کی تمنا کیا ہے کہ نبی جب پڑھتا ہے نا کوئی قرآن یا آیت تو نبی کی آواز میں شیطان اپنی آواز ملا دیتا ہے.
نبی کی آواز اور شیطان کی آواز جو ہے وہ آپس میں ایک ہو جاتی ہے، اور ایک ہی نہیں ہوتی بلکہ نبی کی زبان پر وہ ایسے کلمات جاری کر دیتا ہے جن میں شرک ہوتا ہے، جو خلاف منشاء یعنی نبوت، نبی کا منشا کچھ اور ہوتا ہے لیکن شیطان اپنے طور پر ایسے الفاظ جاری کر دیتا ہے کہ جو مقصد رسالت کے ساتھ لگا نہیں کھاتے، ان سے اپوزٹ چلتا ہے۔ اور اس ضمن میں یہ آیت جلیلہ جو ہے اس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے، اور اس ضمن میں ایک اور مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثلا سورہ النجم، سورہ النجم آیت نمبر 19، 53 سورت ہے، 53 اور آیت ہے 19-20۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، سورہ النجم آیت نمبر 19-20۔ کہتے ہیں کہ جب یہاں ومناۃ الثالثۃ الاخری پر پہنچے تو نبی کی زبان پر شیطان نے تصرف کر کے یہ الفاظ جاری کر دیے کہ تلک الغرانی کالاولی وان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ بہت بلند و بالا ہستیاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے۔ اِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، کہ ان سے شفاعت کی امید رکھنا کوئی ناروا بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن میں تو صرف تھا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، تو کہتے ہیں آگے شیطان نے یہ الفاظ جاری کر دیے کہ تِلْکَ الْغَرَانِی کَالْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ۔ تو جب مشرکین نے، مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو پڑھ کر سجدے میں گرے تو کہتے مشرکوں نے بھی سجدہ کر دیا، اور یہ پراپگنڈا ہو گیا کہ آج سے ہماری اور محمد کی صلح ہو گئی۔ اس نے بھی لات، عزا، منات ان کو قابل شفاعت مان لیا ہے، لہذا ہماری اور اس کی لڑائی ختم۔ اور کہتے عرصہ دراز تک یہ پراپگنڈا ہوتا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اس پراپگنڈے کے نتائج کو نلیفائی کرنے کے لیے یا نگیٹ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، یعنی یہ جواب دیا کہ اے رسول اگر تیرے ساتھ ہوا تو کوئی بات نہیں، شیطان نے تو ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہی کیا کہ ہر نبی اور ہر رسول اس کے ساتھ شیطان نے یہی کیا۔ تو گویا کہ یہ جواب دیا، آپ اس پہ خود غور کریں، یعنی وہ جو النجم ہے وہ کہاں ہے اور الحج جو ہے یہ کہاں ہے، یعنی حج میں ہجرت کے احکام ہیں، ہجرت کے، قتال کے، اور النجم جو ہے وہ بالکل ابتدائی توحید کے حوالے سے گفتگو ہے۔ تو کیا مانا جا سکتا ہے کہ سورہ النجم کے نزول کے وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک لات، عزا اور منات کی شفاعت کا عقیدہ قبول کیا اور کفار اور مشرکین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کر دیا؟ تو اول تو یہ تصور ہی باطل ہے، اور نمبر دو یہاں رفقا محترم تمنا کی بات ہو رہی ہے، تلاوت کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَلَا، یہ کہ جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ملا دیا۔
یعنی قرآن رسول اور نبی کی تلاوت کی بات نہیں کر رہا، اس کی تمنا کی بات کر رہا ہے، چاہت کی بات کر رہا ہے، پسند کی بات کر رہا ہے۔ تو نبی کی چاہت اور پسند کیا ہے کہ دنیا میں ہدایت عام ہو، شیطنت سے انسانیت کو نجات ملے، کفر و ضلال سے انسانیت کی گردنیں جو ہیں ان کو رہائی دلائی جائے۔ تو یہاں تمنا کی بات ہے، اور ہم نے اس تمنا کو تلاوت بنا دیا، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک ایک نبی کا دفاع کرتے کرتے تمام نبیوں اور رسولوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ یعنی شیطان یہی کرتا ہے، جو اس کی آواز میں ملا کر تمام نبیوں اور رسولوں کے بارے میں نعوذ باللہ وہ یہی کام کرتا رہا ہے۔ اس ضمن میں رفقہ محترم قرآن یہ کہتا ہے سورہ النحل 16ویں سورہ آیت نمبر 98 اور 100، قرآن کہتا ہے انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا کہ یہاں تک شیطان کا تعلق ہے، شیطان کا، شیطانی جذبات کا، تو اس کا کوئی سلطان نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے۔ سلطان، غلبہ، کنٹرول، تصرف کن پر؟ علی الذین آمنوا، وہ لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی گویا شیطنت جو ہے، شیطان جو ہے، وہ تو مومنوں پر ایسا غلبہ نہیں پا سکتا کہ جائے کہ جو رسول ہو، اور رسول کی وہ جس کو تم سید الرسول کہتے ہو، سید المرسلین کہتے ہو۔ عجیب اس امت کا تضاد ہے کہ جب نبی کو بڑھانا چاہتی ہے تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور گرانے پر آتی ہے تو لبید ابن عاصم یہودی کی لونڈیوں کے ہاتھ سے اور شیطان کے ہاتھ سے یہ حالت کر دیتی۔ تو قرآن کہتا ہے انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور ان پر شیطنت کا کوئی تصرف نہیں ہوتا کہ جو اپنے مولا پر، رب پر مکمل طور پر اعتماد کرتے، اور اللہ پر توکل دراصل اس کے قوانین اور اقدار اور نظام پر اعتماد ہے۔ آگے فرمایا رفقہ محترم انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ فرمایا کہ شیطنت کا جو تصرف ہے، کنٹرول ہے، گرفت ہے، وہ صرف ان پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو شیطان کی ولایت میں دے دیں، جو شیطنت کے ہاتھ میں اپنی لگام اور نکیل دے دیں۔ اور مزید پر فرمایا والذین هم بہ مشرکون، اور شیطنت کا تصرف صرف ان پر ہوتا ہے جو مشرک ہوتے، وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، یعنی گویا کہ مومن موحد اس پر تو شیطنت کا تصرف قرآن مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر قرآن دوسرے مقام پر کہا تمام نبیوں پر ہو گیا تو قرآن کا تو اپنا محاکمہ ہے والذین هم بہ مشرکون، صرف مشرک ہے گروہ جماعت کہ جس پر شیطنت کا تصرف ہوتا ہے، اور دوسرا جو ابھی ہمارے سامنے کہ ہر نبی نعوذ باللہ اسی میں آ گیا، ہر رسول پر شیطان کا غلبہ ہو گیا کہ اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر لوگوں کو یہ تاثر دے دیا کہ میں نہیں، یہ نبی بول رہا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح جن، کہتے ہیں کہ جس طرح جن انسان میں گھس جاتا ہے
روایتی تصور کے تحت، تو وہ بولتا تو اصل میں جن ہے، لیکن زبان کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اوپر وہ چڑھ جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک یہ تصور دیا کہ نبی کے اوپر شیطان نے غلبہ پا کر اس کی زبان سے وہ کلمات کہلا دیے جو کلمات شرک تھے، اور مشرک بھی خوش ہو گئے۔ تو قرآن نے ایک ہی مقام پر نہیں، محترم ایک سے زیادہ مقامات پر اس بات کی نفی کی ہے کہ جو شیطان ہے یا شیطنت ہے یا جذبہ شیطانی ہے، اس کا عباد اللہ الصالحین پر، مخلصین پر قطعاً کوئی تصرف نہیں، کوئی تصرف نہیں۔ مشرکوں پر شیطان مسلط۔ صرف ایک اور مقام دیکھتے ہیں رخ کا محترم، سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، سورہ ابراہیم 14ویں سورہ آیت نمبر 22۔ وقال الشیطان، فرمایا کہ اور شیطان، شیطانی جذبہ مجسم ہو کر اس وقت یہ اعلان کرے گا جب الہی فیصلے ہو جائیں گے کہ اے لوگو، بے شک اللہ نے جو وعدے کیے تم سے وہ سچے وعدے تھے، اور جو وعدے میں نے تم سے کیے وہ سارے جھوٹے تھے۔ اور آگے الفاظ ہیں وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، جو جن کو شیطنت یا شیطان گمراہ کرتا ہے ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، میرا تم پر کوئی تصرف نہ تھا، ما کان لی، نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی تصرف، میرا کوئی تصرف نہ تھا، الا ان دعوتکم، بس اتنی بات ہے کہ میں تو صرف ایک پکار لگاتا تھا، ایک دعوت، ایک بات، ایک سجیشن تمہارے سامنے رکھتا تھا، فاستجبتم لی، اور اس میرے سجیشن کو تم قبول کر لیتے تھے۔ اور آگے فرمایا وہ کہے گا اے لوگو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کا محل تو خود تمہارا اپنا نفس امارہ ہے۔ یعنی سب سے بڑا شیطان جو ہے رفقان محترم وہ نفس امارہ ہے، جو انسان کے اندر بیٹھا ہوا۔ تو جو نفس امارہ ہے وہ ہے اصل، اور وہ ہر انسان کے اندر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو شیطان تو یہ کہتا ہے کہ میں تو کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، میرا کسی پر تصرف نہیں ہے، میرا تصرف اور دعوی اور چال اور گرفت انہی پر ہوتی ہے جو خود مجھے دعوت دیتے ہیں اور جو خود مجھے اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اور یہی بات قرآن حکیم نے ایک سے زیادہ مقامات پر ضابطے کے طور پر بیان فرمائی ہے رفقا محترم کے شیطنت کا یا شیطان کا انسان پر بھی کوئی تصرف نہیں ہے۔ مثلا 15:40 میں فرمایا سورہ الحجر کی آیت نمبر 40 میں کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ میں اس بات پر خود گواہی دیتا ہوں کہ تیرے مخلص بندے جو ہیں ان کے اوپر میں کبھی ان کو گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے بھی مقامات آئے ہیں رفقائے محترم اس کو محاقات کہتے ہیں، محاقات، یہ محاقات ہے، العدب المحاقات، یعنی یہ پرسونیفیکیشن ہے ایک جذبے کی۔ اس پر بعد میں گفتگو کر لیں گے۔ میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں نا، آیت 15:42 میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے
ان پر کوئی تصرف نہیں ہو سکتا تیرا، ہاں انہیں پر تیرا تصرف ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کے گمراہی کی کھاد اور کھائی میں اپنے آپ کو گراتے۔ میری مراد یہ تھی رفقا محترم کہ ان آیات کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ شیطان کا عبادی پر، اللہ کے بندوں پر، عباد اللہ المومنین پر، عباد اللہ المخلصین پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر المومنین پر اس کا اثر نہیں ہوتا تو خاتم النبیین پر اگر مان لیا جائے اور پھر کہا جائے کہ ہر نبی اور رسول پر اس کا اثر ہوتا رہا ہے تو یہ کنٹراڈکشن۔ اور اس مفہوم کی اصلاح کا علاج یہ ہے کہ قرآن 52 کہ قرآن 52 میں جو الفاظ کہہ رہا ہے وہ تمنا کے کہہ رہا ہے، تلاوت کے لیے، کہ نبی کی تلاوت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ جب نبی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کی تلاوت میں شیطان کے حوالے سے نعوذ باللہ وہ اغوا کرواتا ہے۔ یہ تلاوت کا لفظ نہیں ہے، قراءت کا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے تمنا کا۔ اور تمنا کسی چیز کی چاہت ہے، پسندیدگی ہے، اور وہ سوائے مشن اور نصب العین کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ 52 میں دوسری بات یہ ہے رفقا محترم، اصول وہ کیا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا رفقا محترم۔ اللہ کا کلام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ہمیشہ سے غیر منسوخ ہے۔ جو چیز منسوخ ہوتی ہے وہ القائے شیطان ہوتا ہے، یعنی شریعت اسلامیہ کے بارے میں، کتاب الہدا کے بارے میں جو شیطانی پراپگنڈا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منسوخ کرتا ہے، نگیٹ کرتا ہے، محو کرتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو اللہ کی آیات کبھی بھی منسوخ نہیں ہوئی، کوئی کتاب منسوخ نہیں ہوئی، اور ایک سے زیادہ شریعتیں نہیں تھی۔ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ نوح علیہ السلام کی اور شریعت تھی، موسیٰ کی اور شریعت تھی، مسیح کی اور شریعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت ہے، یہ بہت بڑے بگاڑ کا باعث ہے۔ اس ضمن میں رفقا محترم ہم سورہ 42ویں سورہ ہے، سورہ شورى، سورہ شورى آیت نمبر 13، قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین، تمہارے لیے شرع ٹھہرائی۔ شرع جسے شریعت ہے، یہ رفقا محترم گھاٹ کی طرف جانے والے راستے کو کہتے ہیں۔ شرع کا اصل معنی ہے الطریق المؤدی، وہ راستہ جو گھاٹ کی طرف لے جائے، اور گھاٹ کی طرف جب ہی جائے گا تبھی جائے گا انسان جب گھاٹ میں پانی ہو۔ اگر گھاٹ خشک ہو جائے، پانی کا نام و نشانی نہ ہو تو کون جائے گا اس کی طرف؟ کیونکہ گھاٹ مقصود بھی ذات نہیں ہے، مقصود بھی ذات پانی ہے، زندگی ہے۔ تو شریعہ کہتے ہیں اس راستے کو جو پانی کی طرف، دریا کی طرف، ندی کی طرف لے جائے کہ جس میں پانی ہو، اور وہ پانی زندگی کے لیے ممد و معاون ہے، مصدر ہے۔ تو فرمایا کہ راہ حیات شریعہ متعین کی اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین میں، آگے ہے ماں، وہ شریعہ، دین کی وہ شریعت، وہ طریقہ کار، وہ ضابطہ اس نے تمہارے لیے طے کیا کہ جس کی اس اللہ نے وصیت کی، حکم دیا، پابندی کرائی نوح سے،
اور وہ وہی شریعہ ہے جو وہی کی ہم نے آپ کی جانب، اور یہ وہ وہی شریعہ ہے کہ جس کی ہم نے وصیت کی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ۔ لہذا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، تو اے لوگوں چونکہ دین کی قدریں، اصول، اسس ایک ہے، اس لیے الدین میں تفرقہ نہ پیدا کرو، جو پیدا کر چکے ختم کرو۔ اور اس ضمن میں رفقا محترم قرآن کہتا ہے کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، شاق گزرتا ہے مشرکوں پر آپ کا یہ تصور دین، یعنی یہ جو دین کا تصور ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہے، شریعت ہمیشہ سے ایک ہے، نوع انسانی کا نسب العین اور مقصود ہمیشہ سے ایک رہا ہے، تو مشرکوں پر یہ جو وحدت دین ہے یہ شاخ گزرتی ہے۔ مشرک چاہتے ہیں تفرقہ، مشرک چاہتے ہیں نبی کو نبی سے لڑانا، مشرک چاہتے ہیں امت کو امت سے ٹکرانا، مشرک چاہتے ہیں کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے سے دست و گریباں رہے، اور تو اس طرح ان کا مشرکانہ کاروبار ان کے لیے منفعت کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو کہو کہ بے شک اللہ کیا کرتا ہے، یجتبی کرتا ہے، مجتبہ، اجتباء کا مان ہوتا ہے رفتام جابیہ کہتے ہیں حوض کو، جابیہ حوض، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حوض یعنی دین کے نظام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مقام اجتباء اول درجے میں نبوت، کہ اللہ تبارک و تعالی مقام نبوت پر اپنی مشیت کے تحت افراد کو کھڑا کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، لیکن جو دین کی طرف ہدایت اور رہنمائی ہے یہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو ہدایت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، یعنی ہدایت کا فیصلہ انسان کرتا ہے، لینی ہے یا نہیں لینی۔ اس نے تو قرآن نازل کر دیا، دین نازل کر دیا، اب اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا، لینا یا نہ لینا، یہ انسان کا مسئلہ ہے۔ اور اسی ضمن میں رفقا محترم اگر ہم سورہ النساء جو ہے، چوتھی سورہ، آیت نمبر 26، یہ جو حرام و حلال رشتے ہمیں بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ بہن بھائی کا رشتہ نہ کرو، ایک وقت میں دو بہنیں اپنے نکاح میں نہ کرو، یہ پھوپھی، یہ خالہ، اور اسی طرح ان کی بیٹیاں، یہ جو محرمات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ آدم کے دور میں بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا، یعقوب علیہ السلام کے دور میں دو بہنیں بیک وقت یعقوب کے نکاح میں تھی، اور بھی بائبل کے حوالے سے ایسی باتیں ہمارے ذہنوں میں بھی ڈال دی گئی ہیں۔ تو قرآن یہ حلال و حرام رشتے بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 26 میں یہ کہتا ہے رفقا محترم، سورہ النساء آیت نمبر 26، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب اللہ علیکم واللہ علیم حکیم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ ارادہ فرماتے خود تمہاری سفارش تمہارے کہنے سے نہیں، شریعت اللہ تبارک و تعالی رفقا محترم اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر اس کا تعین کرتا ہے، اس میں نبی کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ مثلا اللہ تو 50 نمازیں فرض کر دے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے یاد دلانے سے اللہ کا نبی واپس جائے اور پھر وہ کراتے کراتے 5 بار آ جائے۔ شریعت، قوانین
اللہ اپنے علیم و حکیم ہونے کی بنیاد پر از خود ان کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ نے تو 50 دے دی، اللہ کا علم اور حکمت نفی، محمد رسول اللہ نے لے لی، اپنے ماحول، معاشرے اور انسانیت سے ناواقف ہونے کا ثبوت۔ تو یہ دراصل یہودیت ہے، یہودی ذہن بول رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ تمہارا تصور ہے اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، اس کو تو اپنی مخلوق کا کوئی علم ہی نہیں ہے، اور تمہارے رسول کیسے ہیں، اتنے بیبے رسول کہ جو اللہ نے دے دیا بس لے لیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ امت انسانیت اس کو برداشت بھی کر بھی سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ تو یہ سارے سازشی عناصر کی سازش ہے۔ قرآن کہتا ہے یرید اللہ، اللہ آج خود ارادہ کرتا ہے، تمہاری ریکویسٹ، تمہارا تجربہ، تمہاری ریکمنڈیشنز اللہ کے ہاں نہیں چلیں گے، ارادہ کیا اللہ نے خود، لیبین لکم، کہ وہ تمہارے لیے اپنے احکام کو کھولے، تبیین کھولنا، اور آگے فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلی امتوں کو، نبیوں کو، من قبلکم الا آدم نہیں، استثناء نہیں ہے، من قبلکم میں جتنی ہم سے پہلے امتیں، نبوتیں، رسالتیں گزری ہیں، تو جو شریعتیں، طریقے، حلال و حرام اللہ نے ان کو بتائے تھے، انہی سنن کی رہنمائی اللہ تمہیں اس قرآن میں کر رہا ہے۔ اور یہاں قریب حلال و حرام ہے خونی رشتوں کے حوالے سے، تو فرمایا کہ جو خونی رشتے تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، یہ کوئی تمہارے اوپر ہی حرام تو نہیں ہوئے، تم سے پہلے جتنے تھے ان پر بھی یہی حرام تھے۔ اور آگے فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور یہ ہے اللہ کا تمہارے لیے توبہ کرنا۔ اب اللہ کی توبہ ہے رجوع برحمت، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی رحمت یعنی رحمانیت و رحیمیت کے طفیل از خود تمہاری درخواست کے بغیر تمہیں ان احکام سے نواز رہا ہے۔ آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ جو تمہیں احکام دے رہا ہے تو وہ از خود اپنے علم اور حکمت سے فیصلہ کرتا ہے۔ ان احکام سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ واقعی علیم حکیم ہے۔ اگر 50 نہ دے دے اور 24 گھنٹے میں وہ کیسے ادا ہوں، کہ اس میں منام کو، رات کو بنایا آرام کے لیے، سونے کے لیے، دن کو بنایا کام کے لیے، اور معیشت کا ذریعہ بنایا دن کو، تو دن میں معیشت بھی ہے، رات کو آرام بھی ہے، اور پھر صلاۃ سے پہلے طہارت بھی ہے، تو ان احکام پر کیسے انسان عمل کرتا؟ تو اللہ کے علم اور حکمت کی نفی ہو۔ تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم کہ یہ جو تصور ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی شریعتوں کو منسوخ کرتا ہے، پہلے ایک شریعت دیتا ہے، احکام دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ ان کو منسوخ کر کے پھر نیا احکام اور نئی شریعت لاتا ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہ جس چیز کو اللہ منسوخ کرتا ہے وہ دراصل پراپوگنڈا ہوتا ہے، تحریف ہوتی ہے، وہ سازشی عناصر کی ملاوٹ ہوتی ہے کہ جو وہ وحی میں کر دیتے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، اور پھر اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو وہ کتاب الہی کے ساتھ اس طرح گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ عامت الناس کے لیے کتاب اور انسانوں کی خود ساختہ جو تعریفات ہمیشہ ہوتی ہیں اس میں امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل اور مکمل جو ہدایت ہے وہ الکتاب قرآن کی شکل میں لا کر ہمیشہ کے لیے اسے فرمایا کہ اپنی حفاظت میں ہم نے رکھا۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہاں فرمائی گئی رفقا محترم ثم یحکم اللہ آیاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو محکم ثابت کرتا ہے. تو یہ جو محکم ہے رفقا محترم، محکم اور اس کی ضد ہے متشابہ. محکم اور متشابہ، اس بات میں تین مقامات کو آپ کو اکٹھا رکھنا ہوگا. تو اس زمن میں سب سے پہلا بیان تو ہے رفقا محترم سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اور 7. سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اور 7. اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 1. اس کے بعد سورہ زمر 39ویں سورہ اور آیت نمبر 23. پہلا بیان جو آل عمران کا ہے، اس سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آیتیں دو طرح کی ہیں، محکم اور متشابہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 6-7. اور جو سورہ ہود ہے 11ویں سورہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات سب کی سب محکم بھی ہے اور مفصل بھی. سورہ ہود آیت نمبر 1. اسی طرح یہ اس وقت جو ہمارے سامنے آیت ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 52، یہ بھی بتاتی ہے ثم یحکم اللہ آیاتہ، کہ اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے. اور اب اس کے بعد جب ہم 39-23 پڑھتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 23، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، کہ اللہ نے جو القرآن نازل کیا ہے یہ پورے کا پورا قرآن محکم ہونے کے ساتھ ساتھ متشابہ ہے. متشابہ، پورا قرآن متشابہ. اب اس میں جو ہمارے مثلا مفسرین میں مثلا حواشی پڑھیں اگر آپ عثمانی یا تفہیم، تو اس میں متشابہ آیات وہ آیات کہ جس میں شبہ کی گنجائش ہے، جن کے مقصود، مفہوم اور مراد کو سمجھنے میں انسانوں کو شبہ لگ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مشتبہ المراد. تو یہ تصور رفقا محترم باطل، کیونکہ قرآن کا تو پہلے ہی اعلان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ والی تو بات اللہ نے آنی نہیں تھی قرآن میں. تو جب قرآن کے بائے بسم اللہ سے والناس تک ریب ہے ہی نہیں، تو کیسے مانا جائے کہ مشابہ وہ آیات ہیں جن میں شبہ کی گنجائش ہے؟ قرآن تو لا ریب ہے، شبہ کی تو اس میں گنجائش ہی نہیں. تو متشابہ کا جو اصل میں جہاں لغزش ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ متشابہ کا مفہوم غیر قرآنی ہے. قرآن حکیم نے مشابہ کا مفہوم شبہ والا نہیں بیان فرمایا، بلکہ وہ آیات کہ جس میں تشبیہات ہیں، وہ آیات کہ جن میں تشبیہات ہیں، یعنی وہ آیات کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حقائق کو تشبیہی انداز میں بیان کیا. مثلا جنت کا بیان، جنت کا بیان مثالی ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون کمثل جنت. تو وہ تمام بیانات کہ جن میں تمثیلات ہیں، تو وہ تمثیلات جو ہیں رفقا محترم وہ کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. تو اگر تمثیلات کے الفاظ کو پکڑ لیا جائے اور جو ان کا مقصود ہے اس کو پس پش ڈال دیا جائے تو یہ اصحاب زیغ ہیں، ٹیڑھی ذہنیت والے.
کہ وہ مثالوں کے اندر الفاظ، مثلا جو معبودان باطلہ ہیں ان کو قرآن پاک میں مکھی اور مچھر سے تشبیہ دی گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی نالائکی سمجھتے کہ یہ مکھی اور مچھر سے بھی عاجز ہے، کہ جن کو یہ معبود بنا بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھتے ہیں، تو اگر وہ مکھی اور مچھر ان کے اوپر آ کر بیٹھ جائے تو اس کو دور نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کھانا جو مکھی اپنے اندر لے گئی اس کو یہ نکالنا چاہے، ناممکن ہے، عاجز ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کی عاجزی کو سمجھ کر اس سے رجوع کرتے، توبہ کرتے شرک سے، انہوں نے اس بات پر بھڑک اٹھے کہ جی لو جی ہمارے معبودوں کو اس نے مکھی اور مچھر سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ تو آپ تشبیہ کے پیچھے، الفاظ کے پیچھے پڑ گئے اور مقصود کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا متشابہ کا معنی ہے رفقا محترم ایسی چیز کہ جس کے مابین ریزمبلنس، مشابہت، مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا، 2:119 میں تشابہت قلوبہم، تشابہت قلوبہم، کہ ان یہود اور نصارہ کے دل دماغ بھی سابق اہل کتاب یعنی پہلے مجرموں ہی کی طرح کے مثل ان جیسے۔ اسی طرح سورہ الانعام 6 سورہ جو اس کی آیت نمبر 99، 699، جس میں بیان فرمایا کہ ایک ہی پانی ہوتا ہے، ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی، تو ایک ہی پانی ایک مٹی سے جب پھل پھول کھیتیاں باہر آتی ہیں تو ان میں سے بعض تو رنگ میں ہم مثل ہوتے ہیں، ملتے جلتے ایک دوسرے کے رنگ ہوتے ہیں، اور بعض الگ الگ، تو بعض رنگوں میں مشابہت ہے، بعض ذائقوں میں۔ تو وہاں پر قرآن حکیم نے متشابہ اور غیر متشابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یقیناً یہاں متشابہ اور غیر متشابہ کا معنی شبہ والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پورے کا پورا محکم ہے کہ پورے کا پورا قرآن حکمت پہ مبنی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، پورے کا پورا قرآن حکمت والا ہے۔ پورے کے پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت نازل فرمائی ہے، لہذا پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ محکم۔ قرآن کے بعض محکم مقامات پر تمثیلات ہے، تشبیہات ہے، لہذا اس کا بعض متشابہ ہے، تشبیہات والا، مثالوں والا، اور پورا قرآن متشابہ ہے، بھائی مانا کہ ہر قرآن کا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، مؤید ہے، مصدق ہے، عین مطابق ہے، کہیں کنٹراڈکشن نہیں ہے، کہیں تضاد نہیں ہے، کہیں اپنی ہم آہنگی جو ہے اس سے وہ خالی نہیں ہے۔ تو ہم آہنگی، توازن، مشابہت، مماثلت کے عین مطابق ہونا، اس حوالے سے پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے کہ سارے کا سارا بائے بسم اللہ سے والناس تک ہم آہنگ ہے، عین ایک دوسرے کے مطابق ہے۔ احکام ہیں تو ان کے ساتھ حکمتیں ان کی متشابہ ہیں، اعمال ہیں تو نتائج و ثمرات ان کے ساتھ متشابہ ہیں، ایمان ہے تو اعمال صالحہ ان کے عین متشابہ ہیں، دنیا ہے تو اس کے ساتھ الاخرہ عین متشابہ ہے۔ تو متشابہ بمعنی یعنی مصدق، مؤید، مماثلت رکھنے والی، تائید کرنے والی، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہم آہنگ، ہم مزاج، ہم آہنگ، اکارڈنگلی اس کو اپنے ساتھ ملانے والی۔ تو ثم یحکم اللہ آیاتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے قرآن کو، ساری کی ساری آیات کو
حکمت والا بنایا ہے اور بناتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہے علم والا، حکمت والا۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں یہ سارے کام اللہ شیطانوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں پر شیطانوں کا نعوذ باللہ تصرف کر دے، تاکہ اس بات کو اللہ فتنہ بنا لے، فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل بیمار ہوتے ہیں، دماغ بیمار ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ترجمہ غلط ہے لِيَجْعَلَ کہ اللہ بناتا ہے، تو یہ جو لام ہے رفقائے محترم، یہ لام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عاقبہ، اس کا معنی انجام، نتیجہ، اس کا معنی پرپز نہیں ہے۔ لام ہوتا ہے، صحیح ہے کہ لام نتیجے کے لیے بھی آتا ہے اور ریزلٹڈ ان کسی چیز کا نتیجہ برآمد ہونا اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اب یہ ہے رفقائے محترم طلباء قرآن کا کام، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر کوئی لفظ کوئی حرف کس کام کے لیے آیا ہے، اس کے لیے موقع محل کو سمجھنا، حکمت کو سمجھنا، سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم مان لیں کہ اللہ یہ کام اس فتنہ خود پیدا کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف، اللہ کو فتنہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فتنہ تو شیطان منفی تخریبی قوتیں پیدا کرتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کیا قرآن میں کوئی مثال ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ لام کا معنی نتیجہ ہو، وہ چیز مرتب ہوتی ہے جس صورت احوال میں وہ اس کی کوئی قرآنی مثال؟ تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہم قرآن میں بہت سی مثالیں پاتے ہیں، لیکن میں ایک ہی مثال اگر آپ کے ذہن میں اتار دوں، یہ اتر جائے تو وہ کافی ہے۔ سورہ القصص 28ویں سورہ آیت نمبر 8، سورہ القصص 28ویں سورہ آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اس موسیٰ علیہ السلام کو جس تابوت میں صندوق میں ڈالا گیا تھا اس کو اٹھا لیا۔ التقط اچک لینا، اٹھا لینا، اٹھا لیا اس صندوق کو کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا آل فرعون نے۔ اب یہاں آل کا معنی بھی سمجھ لیں، آل کا معنی بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتے، کیونکہ فرعون کا تو کوئی بیٹا تھا ہی نہیں۔ آل کا معنی ہے متبعین، ماتحت، ملازم، کسی کی نسب العین، کسی کے ٹھہرائے ہوئے نسب العین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے۔ تو آل فرعون، فرعونیوں نے، فرعون کے جو سٹاف تھا انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 8۔ کیوں اٹھایا رفقائے محترم؟ یہ ہے لام، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا۔ یہ اگر لام بمانا اس مقصد کے لیے کریں تو ترجمہ غلط ہے، یعنی یہ ترجمہ غلط ہوگا کہ اس لیے اٹھایا کہ وہ ان کا دشمن ثابت ہو اور ان کے لیے پریشانی کا باعث۔ یعنی یہاں پر لام پرپز، مقصد، نسب العین نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس صندوق کو فرعونیوں نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ ان کے لیے دشمنی کا باعث بنے، پریشانی کا باعث بنے، کیونکہ آگے دیکھیں آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ امرات فرعون نے کہا
لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، بیٹا نہ بھی بنائیں تو اور بہت سی منفعتیں اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ماتحت ہے، ملازم ہے، کیا نقصان پہنچائے گا ہمیں۔ اب یہاں پر یہ جو لام آیا ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، تو یہ لام کیا ہے؟ نتیجہ اٹھا لیا انہوں نے جس مقصد کے لیے بھی اٹھایا، لیکن نتیجہ یہ نکلا ان کے اٹھانے کا، یہ لام ہے انجام، انجام کار ان کا یہ اٹھانا ان کے لیے سبب بنا کہ وہی ان کا فعل جو تھا جس کا خود انہوں نے ارتکاب کیا تھا، انتخاب کیا تھا کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس صندوق کو اٹھایا، تو وہ اٹھانا ان کے لیے انجام کار حزن کا، پریشانیوں کا، غموں کا باعث بن گیا، اور اس صندوق میں جو کچھ تھا اس کا اٹھانا ان کے لیے ایسا ہوا کہ جس طرح انہوں نے دشمن کو اپنے گھر پالا، دشمن کو اپنے گھر لے آئے۔ یعنی یہاں پر لام عاقبہ، اس کو کہتے ہیں اللام للعاقبہ، کہ لام عاقبہ انجام، یعنی کسی فعل کا کسی نتیجے پر مرتب ہونا، یہ چیز جو اس کو کہتے ہیں لام عاقبہ۔ تو جس وقت جو ہمارے سامنے 22 سورہ کی آیت نمبر 52 ہے، 53 بلکہ، اس کے اندر بھی یہ مفہوم نہیں ہوگا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ خود فتنہ بناتا ہے، بلکہ معنی یہ ہوگا کہ یہ شیطانی قوتیں انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جو اس طرح کے شیطانی کام کرتی ہیں، پراپیگنڈا کرتی ہیں، یہ نتیجہ بھی یہ برآمد کرتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ جو دل اور دماغ کے حوالے سے روگی ہوتے ہیں، ڈیزیز پرسنالٹیز، تو دل دماغ میں جن کا مرض ہوتا ہے، اور جو کتاب الہی کے حوالے سے جن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قساوت، والقاسیۃ قلوبہم، تو جن کے دل اور دماغ جو ہیں وہ کتاب اللہ کے بارے میں سخت ہوتے ہیں، اور وہ ظالم کہ جو خود اپنے میں ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں، فرقوں کی زد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے اس شیطانی چال سے، شیطان کے اس پراپیگنڈے سے راہ راست سے منحرف ہو کر غلط راستوں کا اپنے لیے انتخاب کر لیتے۔ اس ضمن میں رفقا محترم ہم سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 43، سورہ الانعام آیت نمبر 43، قرآن یہاں کہہ رہا ہے رفقا محترم، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، فرمایا کہ ایسا نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارے قانون کو توڑنے کی وجہ سے تکلیف دہ حالات ان کے لیے پیدا ہوئے، تو کم از کم اسی وقت وہ اصلاح کے لیے اللہ کے قوانین کی طرف جھک جاتے۔ تضرع اصل میں ہوتا ہے پستان، ماں کے پستان کی طرف بچے کا لپکنا، تو اگر وہ اس وقت بھی اللہ کے قانون اور نظام کی طرف لپکتے تو اللہ ان کے لیے کشاد کے راستے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن فرمایا کہ ان کے دل اور دماغ جو تھے ان کے اندر سختی آئی، اور سختی کس چیز سے آئی؟ 39 سورہ زمر کی آیت 22 میں وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے ذکر یعنی اس کے کتاب اور نظام کی طرف سے بالکل سخت دل ہو، ہر چیز کے لیے نرمی ہے، گداز ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں منفی ہے۔
اور یہ منفیت یا منفی ذہن ان کا کیوں بنا؟ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو ان کے برے سے برے اعمال تھے، اقابر پرستی، ماضی پرستی، توہم پرستی، ما انزل اللہ کے مقابلے میں انسانی روایات کو دین کا مصدر اور منبع بنا لینا، ان چیزوں کو شیطانی طاقتوں نے، شیطان صفت انسانوں نے ان کے لیے خوب مزین کر دیا۔ تو گویا کہ شیطانی طاقتوں کی اعمال بد کو خوبصورت کر دکھانے کی جو کاریگری ہے، یہ جو فن ہے، یہ جو مداری پن ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں اور دماغوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جانب سے سختی آ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کتاب الہی کو چھوڑ کر انسانوں کی روایات کو اوڑھنا بچھونا بنا دیتے۔ تو یہ جن دل دماغوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر کتاب الہی سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتے۔ تو اس طرح رفتہ محترم یہ جو سورہ الحج کی آیت نمبر 52 اور 53 تھی، اس کے یہ 3 گوشے ہمارے سامنے آئے۔ اس کی تکمیل کے لیے اور شیطانوں کی جو چالیں ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہونے کے لیے میں ایک اور مقام پیش کرتا ہوں، اور پھر راول دستے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سورہ الانعام میں رفتہ سورہ الانعام 6ٹھی سورہ الانعام آیت نمبر 121، بلکہ اس کے ساتھ یہ پہلی بھی دیکھ لیں، آیت نمبر 112، سورہ الانعام آیت 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا کا معنی قرار دینا، بنانا نہیں، قرار دیا، پایا ہم نے ہر نبی کے لیے کیا پایا؟ عدو، دشمنوں کو۔ ہر نبی کے جو دشمن تھے رفقائے محترم، ان کو قرآن کہتا ہے شیاطین۔ شیاطین کون ہیں؟ اعداء الانبیاء۔ اعداء الانبیاء کون ہیں؟ شیاطین، یعنی فرعون، حامان اور قارون، یعنی مترفین، مستکبرین۔ تو ہر مستکبر، مترف، فرعون، حامان اور قارون شیطان۔ عدوًا دشمن، کون؟ شیاطین۔ تو دشمن سے، عدو سے بدل ہے، اس کو کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ۔ ہم کہیں جاء زید اخوک، زید یعنی آپ کا بھائی، یا خالد ابوک، تو یہ کہتے ہیں اس کو بدل۔ بدل کل ہوتا ہے، بدل باز ہوتا ہے، بدل اشتمال ہوتا ہے، بدل غلط ہوتا ہے۔ بدل کی پھر آگے عربی زبان میں 4 قسمیں۔ تو اب یہ جو عدو ہے، دشمن ہے ہر نبی کے، ان کا بیان ہے شیاطین۔ اور ان شیطانوں کے 2 ہیں دائرے، ایک ہوتے ہیں الانس اور ایک ہوتے ہیں الجن۔ الجن وہ شیطان ہیں، دشمن ہیں جو چھپے رہتے، کمین گاہوں میں، حجروں میں، خانقاہوں میں، کھات میں بیٹھے ہوئے، تو خود کبھی سامنے نہیں آتے، بلیک کیٹ، یعنی تمام ڈوریاں وہ گھماتے، ہر ڈوری کا سرا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو بیک گراؤنڈ میں رہنے والے
الجن ہوتے ہیں، اور جو سامنے آ کر کام کرتے ہیں مانوس ہو کر، فریب کارانہ انداز میں خود جو جماعت مسلمین میں شامل ہو جاتے ہیں، ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو مانوس کر لیتے ہیں، تو انس کی اساس پر مانوس ہو کر جو کام کریں وہ انس، اور جو چھپے رہیں اور اپنے آپ کو ایکسپوز نہ ہونے دیں وہ الجن۔ تو یہ کرتے کیا روز قائم ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوحی بعضهم الی بعض، یہاں اوپر ہے لکل نبی، ہر نبی، کوئی نبی اس سے مستثنا نہیں ہے، موسیٰ ہو، مسیح ہو، ابراہیم ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا۔ کیا ہوا کہ ہر نبی کے مخالف شیاطین نے، ایک چھپے ہوئے تھے ایک ظاہر، تو چھپے ہوئے جو پیر، استاذ، مرشد خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، وہ وہیاں گھڑتے ہیں، وہی ساز فیکٹریاں خانقاہوں میں، کمینگاہوں میں، گھاتوں میں چھپی ہوئی، اوپر نظر نہیں آتی، وہ بیک گراؤنڈ میں رہتے، اور بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے وہ ان افراد کو وہیاں پہنچاتے ہیں کہ جو مومنوں کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، جنہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہوتا ہے، یعنی اندر سے وہ یہودی ہوتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے انہوں نے اسلام کا چولا پہنا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ وہیاں کس طرح کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر تمام انبیاء کے ماننے والے مسلم تھے، تو مسلمانوں کے اندر وہ شیطانی وہی پینیٹریٹ کیسے کرتی ہے رفقہ محترم؟ قرآن کہتا ہے زخرف القول، ہر نبی کے مقابلے میں شیطانی وحی کو اس طرح چلایا گیا کہ اللہ کا جو قول تھا، وقت کی جو وحی تھی، اس کا پانی اس پہ چڑھایا گیا۔ زخرف کہتے ہیں ملمہ، یعنی شیطانی وحی پار وحی رحمان کا